اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخائہم وجلالتہم وکرامتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اضلفت الجنہ للمتقین. حاضرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، جالسین، صائمین اور مولا کے چاہنے والوں، خدا آپ سب کے اعمال کو، دعاؤں کو اور تمام اعمال صالح کو قبول و مقبول فرمائے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جنت کو ہم نے سجایا ہے متقین کے لیے، یعنی جنت میں جانا ہے تو تقوی الہی ایسنشل ہے، مسٹ ہے، ضروری ہے. میں نے آپ کی فکروں میں 4 چیپٹر میں مسلسل مولا متقیان علی بن ابی طالب کے اس کلام کو، اس بیان کو پیش کیا جو مولا نے اپنے ایک بہترین اور گریٹ چاہنے والے کیمپینین صحابی کے ساتھ متقین کے موضوع پر، متقین کی صفتوں کو، ان کی کوالٹیز کو، ایڈجیکٹیوز کو، خصائص کو، کمالات کو مولا نے بیان فرمایا. آج یہ 5واں چیپٹر ہے، 5ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ آج یہ خطبۃ المتقین مکمل ہو جائے گا. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. مولا نے جو صفتیں، جو ایڈجیکٹیوز، جو کوالٹیز بیان کیا ہے کہ ایک متقی کی صفت ہونی کیا چاہیے، ایک متقی کو کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کیا کیا کمال ہونا چاہیے اور کیا کیا اس کی کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ بہت ہی اسینشل اور امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ذریعے سے مولا کے اس خطبے کو سننے کے بعد میرے حاضرین، مشارکین، مجھے امید قوی ہے کہ آپ سب علی والے ہیں، آپ سب مولا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یقیناً آپ سب مولا کے اس کلام کے مطابق، اس بیان کے مطابق اپنے زندگی کو سنواریں گے بھی، زندگی کو مزین بھی کریں گے اور زندگی کو سجائیں گے بھی، اور خود بھی مملکت تقوی میں زندگی گزاریں گے. مولا فرماتے ہیں قال علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں غور کیجیے گا کہ ایک لفظ پر غور کیجیے گا. ولا یحیف، شکور تک میں نے مکمل کر دیا تھا، یہاں سے پھر آغاز کر رہا ہوں. ولا یحیف علی من یبغض، ایسا متقی، ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو اس متقی سے دشمنی کرتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ متقی زیادتی نہیں کرتا. غور فرمائیں آپ نے، یعنی متقی کی کوالٹی یہ ہے، متقی فرد کی خصوصیت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اگر ایک فرد ایسا ہے جو آپ کے معاشرے میں رہتا، زندگی گزارتا ہے، یا آپ کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو متقین افراد ہیں، وہ غور کیجیے گا ان افراد پر بھی ظلم نہیں کرتے جو متقین پر، غور کیجیے گا، ظلم کرتے ہیں یا متقین سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. کون؟ مولا. متقی، چجائے کی دوست، چجائے کی عشیرہ اور قبیلہ اور احباب اور اپنے منطق اور مومنین کے ساتھ. متقی اسے کہتے ہیں جو دوست کیا، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے. اللہ اکبر، کیا ہیومینٹی کا جملہ ہے مولا کا، کتنا ایتھیکل ہے، یونیورسل ہے مولا کا یہ جملہ. اگر دنیا کے تمام تھنکر کے سامنے عزیزان گرامی جو ایتھکس کی گفتگو کرتے ہیں، جو ایتھیکل ٹاک کرتے ہیں، جو ہیومینٹی پہ بات کرتے ہیں، اس مولا کے کلام کو دنیا کے سامنے میرے جوانوں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ متقی کا کمال یہ ہوتا ہے، اس کی خوبی یہ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا.
ولا یأثم فی من یحبو، ہاں اس کے بعد مولا نے بہت عظیم جملہ فرمایا، اور جس کا دوست ہوتا ہے، دوست کے خاطر بھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کہ ٹھیک ہے میں کوئی خطا نہیں کروں گا مگر میں نے اپنے دوست کی وجہ سے یہ کیا، نو، نیور، دوست کی وجہ سے بھی یہ گناہ نہیں کرتے، خود تو گنہگار ہوئے گا نہیں۔ متقی جو ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، مکروہ سے دور رہتا ہے، منکرات سے دور رہتا ہے، مغضوب چیزوں سے دور رہتا ہے، مغضوب سے بہت بعید ہوتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو متقی کی کوالٹی یہ ہے کہ دوست کے لیے بھی کوئی یہ گناہ، کوئی خطا نہیں کرتا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ ولا یضی ما استحفظ، اللہ اکبر، ولا ینس ما ذکر۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ فرد، یہ متقی وہ ہے جس کی کوالٹی یہ ہے۔ کس کی کوالٹی مولا؟ متقی کی۔ کیا کوالٹی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ، ایسا فرد ہوتا ہے قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے تو وہ خود پہلے ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے، یعنی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ گواہی دے، وہ جو حق ہے اسے پہلے ہی وہ ایکسیپٹ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ متقی کے مزاج میں ہوتا ہے کہ دس از دا رائٹ اینڈ دیٹ از دا رانگ، دیٹ از ٹوٹل کلیئر۔ متقی اسے کہتے ہیں کہ جس کے زندگی میں ٹوٹل کلیئر ہوتا ہے اور حق چیزیں کلیئر ہوتی ہے۔ اگر یہ باطل ہے تو متقی فوراً اس میں کوئی بٹ نہیں کرے گا، دیٹ از دا باطل اینڈ دیٹ از دا حق۔ سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا ایکچوئل ایڈجیکٹیو آف متقین اور what is the actual qualities of muttaqin, what is the actual adjectives of muttaqin. We should understand the saying of Imam Ali ibn Abi Talib, very important and essential saying or very important talk. غور کیجئے، مولا فرماتے ہیں ایسا عظیم فرد ہوتا ہے کہ ولا یضی ما استحفظ، اور وہ تمام چیزیں جو امانتیں اس کو دی جاتی ہیں اسے ضائع نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، امانت کسی بھی قسم کی ہو۔ اس پر بھی اگر ڈسکشن کرے بہت طویل، بٹ مختصر یہ ہے کہ مومن کی پہچان، پھر مومن جب پرواز کرتا ہے متقی کی مملکت میں پہنچتا ہے، متقی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ خائن نہیں ہوگا بلکہ امین ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں متقی ہوں تو متقی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ خائن نہیں ہوگا بلکہ امین ہوگا۔ امین اگر ہے تو متقی ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ولا ینسى ما ذکر، اور جو اسے یاد دلایا جائے اسے بھولتا بھی نہیں ہے۔ ولا ینابذ بالالقاب، لقب کی جمع القاب ہے عربی میں، لقب القاب، لقب سنگولر ہے، القاب اس کی پلورل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ برے ناموں سے، بیڈ نیم سے کسی کو نہیں پکارتا۔ فرض کیجئے کہ کسی کا نام کچھ ہے، بہت اچھا نام ہے، بٹ نام کو توڑ کے اور اس کا غلط طریقہ یا غلط سلیقے سے اس کا استعمال نہیں کرتا، یا کسی کو غلط نام نہیں دیتا۔ ہوتا ہے نا معاشرے میں، کسی کا نام فرض کیجئے کہ علی رضا ہے، اب کچھ شریر افراد اس کا نام کچھ اور رکھ دیں۔ کسی کا نام فرض کیجئے محمد حسین ہے، بٹ جو منافق اور بدتمیز ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کا نام جو محمد حسین ہے اس نام سے نہیں پکارتے، غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ مومن تو ظاہر ہے کہ بہت کمال کی منزل میں، تو اس سے با کمال اور عظیم فرد جو متقی ہوتا ہے، متقی کے پہچان یہ ہے کہ القاب سے کبھی نہیں پکارتے، یعنی برے القاب سے نہیں بلاتے، برے ناموں سے دوسروں کو نہیں یاد کرتے۔ ولا یضار بالجار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا فرد ہوتا ہے مولا کون کا متقی، اپنے نیبر کو کبھی ہرٹ نہیں کرے گا، نیبر کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ یس، اگر نیبر کسی بھی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی ریلیجن کا ہو، کسی دھرم کا ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہی ول ناٹ ہرٹ دی نیبر، نیبر کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ کون ہرٹ نہیں کرے گا؟ جو متقی ہوگا، اس میں عبرت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیبر کو ہرٹ کر رہا ہے تو دیٹ از ناٹ متقی، اس میں کوئی عبرت نہیں ہے۔ یہ مولا کا کلام ہے۔ اس کے ولا یشمت بالمصائب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے ولا یشمت بالمصائب، دوسروں کی مصیبتوں میں خوش نہیں ہوتا۔ یہ غور فرمایا آپ نے، کون خوش نہیں ہوتا؟ متقی۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں اگر ایک فرد رہتا ہے
اور دوسرا فرد بھی رہتا ہے وہ ذرا مصیبت میں آ گیا کسی وجہ سے، اس کا بزنس گڑبڑ ہو گیا، کوئی اینی پرابلم ہیپن دیر، تو کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ نو، کل وہ پرابلم میں آئے گا، ہو سکتا ہے آج میں پرابلم میں آ جاؤں۔ تو متقی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی مصیبتوں میں، پرابلم میں خوش نہ ہو، بلکہ ٹرائی کرے کہ اس کی مدد کرے۔ متقی خوش نہیں ہوتا ہے، متقی مذاق نہیں ہوتا اڑاتا کسی کی مصیبت کا، کسی کی مصیبت کا مذاق اڑانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ڈگنیٹی آپ کی اجازت دیتی ہے، نہ آپ کا وقار اجازت دیتا ہے، نہ آپ کا شرف اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، متقی وہ ہوگا جو مملکت، غور کیجئے کہ حق سے باہر نہیں جاتا۔ وَلَا يَدْخُلُ بِالْبَاطِلِ، باطل میں جاتا ہی نہیں ہے، جو چیزیں باطل ہیں مملکت باطل میں قدم ہی نہیں رکھتا، یعنی غلط راستوں پر نہیں چلتا، حرام جادوں پر نہیں چلتا، رانگ وے پر نہیں جاتا، غلط ڈائریکشن پر نہیں جاتا۔ کون نہیں جاتا؟ مولا، متقی۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کبھی بھی یہ جادہ حق سے قدم باہر نہیں ہٹاتا، یا یوں کہہ دوں مملکت حق سے باہر نہیں جاتا، حق کی باؤنڈریز سے کو کراس نہیں کرتا، صراط حق سے نہیں ہٹتا، صراط اہل بیت سے نہیں ہٹتا، صحیح راستے سے نہیں ہٹتا، رائٹ ڈائریکشن پر ہی چلتا ہے۔ کون؟ مولا، متقی۔ رائٹ ڈائریکشن پر چل رہا ہے تو متقی ہے، رانگ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے تو دیٹ از ناٹ پائس پرسن، دیٹ از ناٹ متقی پرسن۔ اللہ اکبر۔ وَإِن سَمَتُوا لَمْ يَغُمُّ سَمْتُهُ وَإِن ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب چپ ہوتا ہے، یہ کون؟ مولا کا متقی جب چپ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، تو یہ فرد ایسا ہے کہ یہ ایسا عظیم فرد ہے کہ خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی آوازیں بلند نہیں ہوتی ہیں۔ اگر وَإِن ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ، اگر وہ ہنستا ہے تو اس کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے۔ وَإِن سَمَتَ لَمْ يَغُمَّ سَمْتُهُ، اگر خاموش ہوتا ہے تو خاموشی کی وجہ سے وہ حزن میں نہیں جاتا، وہ حزین نہیں ہوتا۔ اور اگر ہنستا ہے، کون ہنستا ہے؟ مولا کا متقی ہنستا ہے، ظاہر ہے کہ انسان ہے تو مومن ہے، متقی ہنسے گئی تو ہنسنا کوئی منع نہیں ہے، مگر مولا فرماتے ہیں وَإِن ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ، جب یہ ہنستا ہے تو اس کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ کس کی؟ مولا، متقی کی۔ اس کا مطلب ہنسیے، خوب ہنسیے، مگر بہت تیز آواز بلند کر کے نہ ہنسیے۔ کیوں؟ کا متقی کی پہچان اور کوالٹی یہ ہے، متقی جب بھی ہنستا ہے لم یعل صوتو، اللہ اکبر، لم یعل صوتو، کس کی آواز بلند نہیں ہوتی ہنسنے میں؟ متقی کی۔ وَإِن بُغِيَ عَلَيْهِ صَبْرًا، اللہ اکبر، اگر اس پر زیادتی ہوتی، وَإِن بُغِيَ عَلَيْهِ یعنی علی المتقی صَبْرًا، اگر اس پر زیادتی ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، اسے ستایا جاتا ہے، اسے ہرٹ کیا جاتا ہے، کسے؟ مولا، متقی پر ظلم کیا جاتا ہے، متقی کیا کرتا ہے اس وقت؟ مولا فرماتے ہیں صبرًا، صبر کرتا ہے، حتی یکون اللہ هو الذی ینتقم لہ نفسہ منہ فی غنا والناس منہ فی راحہ۔ اللہ، کتنا عظیم جملہ! کوئی اس پر ظلم کرتا ہے، کوئی اسے ہرٹ کرتا ہے، کوئی اسے ستاتا ہے، کسے؟ مولا، متقی کو۔ جب ستاتا ہے تو متقی کیا کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ خود انتقام لیتا ہے۔ کس سے انتقام لیتا ہے؟ ظالم سے۔ کون سے ظالم پر؟ ظالم سے انتقام لیتا ہے جو متقین پر ظلم کرتا ہے۔ متقی بدلہ نہیں لیتا، متقی فرد وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو، مجھے ستا رہے ہو، اپنے کلام سے، بیان سے، ریپلینگ سے، ایکٹیویٹی سے مجھے ہرٹ کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ انتقام لے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ انتقام لے گا تو اس کا انتقام بہت سخت ہوگا، لہٰذا اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، والناس منہ فی راحۃ، اور دوسرے لوگ، والناس منہ فی راحۃ یعنی دوسرے افراد، معاشرے کے افراد، ملک کے افراد، منطقے کے افراد اس سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ کس سے؟ متقی سے۔ They are not afraid from this guy. Why? Because this is the pious person. He will not hurt anybody. تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں تو ہمارے وجود سے کسی کو اذیت نہ ہو، ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں۔ اتعب نفسہ لآخرتہ، اس نے آخرت کی وجہ سے، یعنی متقی جو ہوتا ہے
اتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه، اور وہ آخرت کی وجہ سے اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے، آخرت نگاہ میں رکھتا ہے، نفس کی سرکشی کو کچل دیتا ہے، نفس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ کون مولا نفس پر کنٹرول رکھتا ہے؟ متقی، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے خلق کی وجہ سے، اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی حاکمیت سے غور کیجیے گا، خود بھی ڈائیورٹڈ نہیں ہوتا، غلط راستے پہ نہیں جاتا، اور نہ ہی اپنے وجود سے کسی فرد کو ہرٹ کرتا ہے۔ کون مولا؟ یہ متقی۔ بعدہ امن تباعد عنہ زہد و نزاہۃ، اگر یہ کسی سے دور ہوتا ہے، کون مولا؟ ان کی جو دوری اختیار کرتے ہیں متقی افراد، یہ پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے۔ تھوڑا کسی سے دور ہو گئے، کوئی فرد معاشرے میں ذرا غلیظ ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کی ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا ری ایکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو یہ متقی ان سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ تو دور ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پہ دور ہوتے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ زہد و نداہۃ، یہ جو ان کی دوری ہوتی ہے نا، یہ زہد و پاکیزگی کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ زہد اور پاکیزگی کی بنیاد پہ دور ہوتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَدُنُوهُ مِمَّنْ دَنَ مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةٌ، اور جب یہ کسی سے قریب ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ رحم دلی کی بنیاد پر قریب ہوتے ہیں، یہ رحم دل ہوتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، ان کا دل سافٹ ہوتا ہے، ان کا دل سخت نہیں ہوتا۔ کس کا مولا؟ کسی سے قریب ہوتے ہیں رحم دلی کی وجہ سے۔ کون رحم دلی کی وجہ سے؟ متقی افراد جب کسی سے قریب ہوتے ہیں تو رحم دلی نگاہ میں ہوتی ہے۔ لیس تباعدہ بکبر وعظمت، اگر یہ کسی سے دور ہوتے ہیں تو تکبر کی وجہ سے دور نہیں ہوتے، ایگو کی وجہ سے دور نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ پائس پرسن ہے، یہ تو بڑا متقی فرد ہے، مگر یہ تو دور ہو گیا فلاں سے۔ اگر دور ہو گیا تو یہ دور ہوا ہے پاکیزگی کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ اور اگر غور کیجیے گا، وَلَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظْمَةٍ، لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظْمَةٍ، بڑا پن محسوس کر کے کسی سے دور نہیں ہوتے کہ I am rich person, I am healthy, I am wealthy, I have everything, I am pious person, so I should be away from this community. No، یہ دور تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتے، دور کسی سے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم بڑے آدمی ہو گئے تو I don't want to meet that person or I don't want to meet my community people. No، جب بھی دور ہوتے ہیں یہ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے۔ وَلَيْسَ دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ، اور جب یہ کسی سے ملتے جلتے ہیں تو ملنے جلنے میں یا کسی سے قریب ہوتے ہیں تو کوئی بھی اس میں خدا یا مکر نہیں ہوتا۔ کس کے ملنے میں مولا؟ کا یہ افراد جن کو متقی کہا جاتا ہے، یہ کسی سے ملتے ہیں تو دل کی گہرائی سے ملتے ہیں، ان کے قلب میں نفاق نہیں ہوتا، ان کے قلب میں دھوکہ نہیں ہوتا، مکر نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ متقی ہیں۔ اور جب متقی ہوتا ہے فرد تو اس کی مملکت حیات، اس کی ڈگنیٹی، اس کا شرف اور اس کی اسپرچولیٹی بہت عظیم ہوتی ہے، اس کی روحانیت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ پرواز کرتے ہیں، ان کے سامنے معرفت کے دریچے کھلتے رہتے ہیں، ان کے سامنے عشق خدا ہوتا ہے، وہ نگاہ میں خدا کو رکھتے ہیں، اہل بیت کو رکھتے ہیں، معصوم کو رکھتے ہیں، دنیا کے عشق سے خود کو باہر نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک جب خطبہ ختم ہوا، یہ خطبہ یہاں مولا کا جو متقین کے ٹاپک پہ تھا ختم ہو گیا، مولا نے خطبہ مکمل کیا۔ اب ہوا کیا؟ حمام جو سن رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ اب یہاں بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ مولا گفتگو کر رہے ہیں، حمام جو ان کے کیمپینین ہیں وہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمام جو ان کے کیمپینین ہیں وہ سن رہے ہیں۔ خطبہ مکمل ہوا تو حمام کے ساتھ کیا ہوا؟ سنتے سنتے مولا بیان کریں، بیان کرنے والا امام المتقین، امیر کائنات، مولائے کائنات، یونیورسل امام، جس کے ایک لفظ پر دنیا علم و خیرت آج بھی ریسرچ کر رہی ہے، مولا کے کلام پر، بیان پر۔ قال فصعق حمام صعقة كانت نفسه فيها، راوی بیان کرتا ہے کہ ان کلمات کو سنتے ہی حمام پر غشی طاری ہو گئی اور اس عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ کس کی روح پرواز کر گئی مولا؟ غور کیجیے گا،
مولا گفتگو فرما رہے کس سے؟ حمام سے۔ امام کس سے کلام کر رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے۔ کس موضوع پر؟ تقوی کے موضوع پر۔ تقوی کے موضوع پر، ٹاپک پر امام گفتگو کر رہے ہیں اپنے کیمپینین سے، ٹھیک ہے۔ متقی کی جب کوالٹیز کو بیان کیا، سنتے 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 یہ باتیں امام کی جناب حمام کے دل پر چھا گئیں، یہ باتیں دل و دماغ پر چھا گئیں، اور سنتے سنتے جیسے خطبہ مکمل ہوا تو دیکھا کہ حمام، جو راوی کہتا ہے کہ سنتے سنتے حمام پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، کیا کہا مولا نے علیہ الصلاۃ، اما واللہ لقد كنت اخافها علیہ، ثم قال هكذا تصنع المواعظ البالغہ باہلها۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو مولا کر رہے تھے اور حمام کو غش طاری ہو گیا۔ غش کے بعد راوی کہتا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ حمام کا انتقال ہو گیا۔ اس خطبے کے مکمل ہوتے ہی انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اسی کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ ظاہر ہے شروع میں نے بیان کیا کہ مولا نے متقین کی کوالٹیز کو بیان کرنے سے ذرا تعمل کیا اور چند لفظوں میں کہا کہ جب بہت اصرار کیا تھا امام نے نا کہ مولا متقین کے ایڈجیکٹیوز اور خوبیاں اور ان کی کوالٹیز بیان کر دی، مولا نے کہا نہیں، تقوی الہی اختیار کرو، نیکیاں کرو، دیٹس اٹ۔ تو بہت اصرار کیا امام نے، نہیں مولا ذرا بیان کیجئے ان کے خصائص، ان کی کوالٹیز، ان کے ایڈجیکٹیوز۔ تو مولا بیان کرنے لگے، اور جب بیان کرنے لگے خطبہ مکمل ہوا، حضرت حمام کا انتقال ہو گیا۔ سن کے مولا کا خطبہ سن کے یہ متقین کے ایڈجیکٹیوز، حمام کا انتقال ہو گیا۔ اب مولا نے جب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے، یہ کیا جملہ ہے مولا کا؟ فقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اما واللہ لقد كنت اخاف علیہ۔ مولا فرماتے مجھے اسی بات کا خطرہ تھا۔ مولا جانتے تھے کہ خطبے کے بعد یہ زندہ نہیں رہیں گے، ظاہر ہے کہ معصوم ہے، امام کائنات، انہیں اس بات کا علم تھا کہ میرا چاہنے والا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت عظیم جملہ فرماتے مولا نے فرمایا کہ اسی طرح نصیحتیں اثر رکھتی ہیں، اثر کرتی ہیں طبیعتوں پر، کس کے؟ جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب نصیحت دل سے چھو جائے، جب باتیں دل کو چھو جائیں، جب باتیں دماغ کو چھو جائیں، جب باتیں قلب کو چھو جائیں، تو اسی طرح سے برداشت نہیں ہوتی۔ امام متقین کی صفتوں کو بیان کر رہے ہیں عزیزان من، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ باتیں دل کو چھو جاتی ہیں تو دل پر باتیں لگتی ہیں اور انسان کی فکروں میں انقلاب آتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے، ذہن چینج ہو جاتا ہے۔ بٹ جب انسان گناہ کرتا ہے، ہرٹ کرتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، دنیا میں اعمال صالحہ کے بجائے دولت دنیا کو بہت جمع کرتا ہے۔ دیکھیں دولت کمانا بہت اچھا عمل ہے، خوب دولت کمانا چاہیے۔ دولت کمانے کے لیے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ بزنس نہ کریں، آپ تجارت نہ کریں، آپ جاب نہ کریں۔ آپ بالکل کریں، جتنی تجارت کریں ثواب ہے۔ تجارت کا حکم ہے، باقاعدہ کتاب ہے جس کا نام ہے لمع۔ اس لمع میں جسے پڑھنے کے بعد مجتہد بنتے ہیں۔ اس چیپٹر کو جب میں کئی سال پہلے 15-20 سال پہلے پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بحث ہے باب متاجر۔ باب متاجر ڈورا بزنس، یعنی زیادہ تر اس میں گفتگو بزنس پر کی گئی۔ تو اسلام بزنس کے لیے منع نہیں کرتا، دولت کمانے پر پابندی نہیں ہے، بٹ دولت کو جمع کرنا، مولانا نہج بلاغہ میں بھی کہا ہے کہ انت خادن لغیرک، تم جمع تو کر رہے ہو دولت کو مگر یہ دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، آف کورس، کیونکہ یونیورسل ایمان، انہیں پتہ ہے یہ شخص زندہ کتنا رہے گا، جمع کرتے کرتے اس کی ایج 60-70 تک ہو گئی ہے، جیے گا کتنا؟ چند سال اور رہنا ہے اس کو۔ تو اگر چند سال رہنا ہے تو ہم کتنی دولت ہمیں چاہیے؟ جتنی ضرورت ہو۔ بہت زیادہ دولتیں چھوڑ کر بھی جانا، ثروت چھوڑ کے جانا، خزانہ چھوڑ کے جانا، کبھی کبھی انسان کو اذیت دیتی ہے دولت۔ یہی دولت اگر اپنی زندگی میں استعمال کر لیا جائے، اسی دولت کے ذریعے سے جتنا ممکن ہو سکے اپنی فیملی کا، اپنے عشیرے کا، اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا، کمیونٹی کا، لوگوں کا خیال کیجئے، چیریٹی کیجئے، اچھے کام کیجئے، ہیومینٹی کے لیے کام کیجئے، ایتھیکل کام کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی بھوکے کو آپ جب کھانا کھلاتے ہیں اندر سے کتنا سکون ملتا ہے۔ کسی پیاسے کو آپ پانی پلائیے، آپ 2-4-10 کو پانی پلائیے، اندر سے آپ کو پیس محسوس ہوگا۔
کچھ لوگوں کو گھر میں بلا کے دعوت کر دیجئے، انہیں کھلائیے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ کھا کے غور کیجیے گا، کسی کے یہاں کھا کے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا کسی کو اپنے گھر میں کھلا کے سکون ملتا ہے۔ لہٰذا کھلانے میں سکون ہے۔ مولا نے کیا کہا کہ متقی کی پہچان، اب اس کا میں جلدی سے خلاصہ کر دوں اور ایبریویٹڈ کر دوں۔ مولا نے کیا فرمایا کہ یہ ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ افراد جو ہے ظلم نہیں کرتے، کسی کو برے القاب سے پکارتے نہیں۔ کون؟ مولا۔ متقی افراد یہ باطل میں داخل نہیں ہوتے، حق سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور ان پر جب ظلم ہوتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے، ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، تو یہ صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَإِن ضُحِكَ لَمْ يَعْلْ صَوْتُ، جب ان پر غور کیجئے کہ جب یہ ہنستے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہوتی، ہنستے تو ہیں مگر بلند آواز سے ہنستے نہیں ہیں۔ لوگ ان سے اچھائی کی امید کرتے ہیں، کس سے؟ مولا۔ متقی افراد سے۔ یہ ایسے افراد ہیں اگر کسی کے قریب ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے قریب ہوتے ہیں اور کشادہ دلی کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، اور اگر کسی سے دور ہوتے ہیں تو یہ تقوی کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر، جب یہ کسی سے قریب ہو جائیں تو اس میں مکر نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ کون؟ مولا۔ یہ متقی افراد۔ آج عزیزان گرامی یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، وہ چیپٹر، وہ گفتگو جو امیر کائنات مولا کائنات نے اپنے کیمپینین سے کہا تھا۔ اب میں ایک دو آیت پڑھ کے بات کو مکمل کر دوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بٹ اللہ نے یہاں کنڈیشن لگایا ہے، شرط لگائی ہے، ایسنشل کیا ہے، مسٹ کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان تم مومن تو ہو، ٹھیک ہے، بٹ یہاں مت ٹھہرو۔ پھر کیا کریں پروردگار؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ کیوں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے انسان بننا پڑے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچیں ہم انسان ہیں کہ نہیں، انسان بننا پڑے گا سچوں کے ساتھ، یعنی سچے جن کو رسول اللہ نے دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے انسان بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا، تب جا کر ہم اہل بیت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پھر اہل بیت کے ساتھ ہو گئے تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بٹ اگر ہم متقی نہ بن سکے، زیور تقوی سے اپنی حیات کو ہم نہیں سجا سکے، تو اہل بیت اطہار ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور جب اہل بیت اطہار ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر ہماری نجات کون کرے گا، ہماری مدد کون کرے گا؟ اور جب تقوی نہیں ہوگا تو عمل بھی خراب ہو جائیں گے، پریئرز خراب ہو جائیں گے، دعائیں خراب ہو جائیں گی، نماز خراب ہو جائے گی، روزہ خراب ہو جائے گا، زیارتیں خراب ہو جائیں گی تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تقوی ایک ایسا عمل ہے، تقوی ایک ایسی شیلڈ ہے، تقوی ایک ایسا قلعہ ہے جہاں پر انسان رہ کر خود کو بچا سکتا ہے، اپنے معاشرے کو بچا سکتا ہے۔ قرآن نے مسلسل تقوی کے لیے پروردگار نے گفتگو کی اور پوری دنیا بشریت کو بیدار کر کے یہ کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان من، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے۔ کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی ایک ایسا بہترین عمل ہے عزیزان گرامی۔ تقوی میں نے عرض کیا اور نتیجتاً بھی عرض کر دوں، تقوی کہتے ہیں حفاظت کرنا، تقوی کہتے ہیں پروٹیکٹ کرنا، تقوی کہتے ہیں بچانا، اپنے اعمال کو، اپنے ایکشن کو، اپنے ڈیڈ کو بچا لینے کا نام ہے تقوی۔ خود کو عقاب الہی سے بچا لینے کا نام تقوی، اعمال کو ریاکاری سے، شعاب سے بچا لینے کا نام تقوی، اعمال کو غور کیجیے گا نفس کی حاکمیت سے بچا لینا، نفس کے کمانڈ سے، نفس امارہ کے کمانڈ سے بچا لینے کا نام تقوی ہے۔ جو شخص بچاتا ہے اس کو کہتے ہیں متقی۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو متقین میں قرار دے۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، ہم سب کو صراط اہل بیت پر ثابت قدم فرما،
اور جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما، جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما، جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا